چاہتا ہوں کہ اب تم اپنے اپنے گھر واپس چلے جاؤ، کیونکہ یہ فوج مجھے شہید کرنا چاہتی ہے۔ اللہ سے تم سب کو جنت روز محشر میں لے کے دوں گا۔ سب امام حسین کے ساتھی خاندان کے افراد ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مولا نے کیا کہہ دیا۔ اتنے میں امام حسین فرماتے ہیں، شاید تم لوگوں کو آنکھوں کی شرم نے مارا ہے، عباس چراغ بجھا دو۔ چراغ بجھ جاتا ہے اور کچھ دیر کے بعد جیسے ہی جناب عباس چراغ جلاتے ہیں تو امام حسین دیکھیں تمام ساتھی تلواریں اپنے گلے پہ رکھ کر ایک آواز میں کہتے ہیں کہ اے میرے مولا حسین، ہم آپ کو ان ظالموں میں کیسے چھوڑ کے جائیں؟ ہم بھی اللہ کے دین پہ قربان ہونا چاہتے ہیں، ورنہ ہم روز محشر آپ کی والدہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بس امام حسین فرماتے ہیں، جاؤ اپنے اپنے خیموں میں اللہ کی عبادت کرو۔ بس 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ جناب حر جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ اب امام حسین کو شہید کیا جائے گا، آپ بعد نماز فجر امام حسین کے قدموں میں آ کے گر جاتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے نواسہ رسول، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے سب سے پہلے آپ کا رستہ روکا تھا۔ امام حسین اسے معاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے حر تو آزاد ہے اور تیری جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، چلا جا۔ جناب حر کہتے ہیں، آپ کو ان دشمنوں میں چھوڑ کے میں کیسے جاؤں؟ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں بھی اللہ کے دین پہ قربان ہو جاؤں۔ بس جناب حر میدان میں آتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی میدان میں آتے ہیں اور اللہ کے دین پہ قربان ہوتے ہیں۔ ایک ایک امام حسین کا اصحاب، چاہے وہ جناب جون ہو، حبیب ابن مظاہر ہو، شہید ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ بنی ہاشم کے جوان بھی کربلا کی گرم زمین پہ سو جاتے ہیں۔ شہزادہ قاسم کی لاش میدان میں پامال ہو جاتی ہے۔ جناب عباس نہر کنارے بازو کٹوا کے شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ علی اکبر کو رن میں برچھی لگتی ہے اور امام حسین کے ہاتھوں میں تڑپ کے اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہیں، اور معصوم علی اصغر جب پانی پلانے کے لیے امام حسین میدان میں لے کے آئے تو ظالموں نے اس کو بھی تیر مار کے ایسے شہید کیا کہ امام حسین کے ہاتھوں پر وہ ایسے تڑپنے لگتے ہیں جیسے مچھلی تڑپتی ہے۔ بس امام حسین جب میدان کربلا میں تنہا رہ جاتے ہیں، آپ خیمے میں آتے ہیں اور تمام بیبیوں کو سلام آخر کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے زینب، اے سکینہ، میری شہادت کے بعد جہاں جہاں سے گزرو تو اپنے خطبوں میں میرے نانا محمد مصطفیٰ کا ذکر ضرور کرنا، اسلام کا علم بلند کرنا اور بار بار بتاتے رہنا کہ ہم پہ چاہے کتنا بھی ظلم کرو لیکن ہمارے خون کا آخری قطرہ رسول اللہ کے دین کی گواہی دیتا رہے گا۔ بس میدان میں آ کے حجت تمام کرتے ہیں، فوج یزید کے سامنے آ کے یہ کہتے ہیں، اے ظالموں، میں تمہارے رسول کا نواسہ حسین ہوں۔ اے کوفے والو، تم نے تو خط لکھ کے مجھے بلایا تھا، میرے پاس تمہارے ناموں کے خط آج بھی موجود ہیں۔ امام حسین ایک ایک خط جس نے لکھا تھا اس کا نام بتاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں، اے لوگو، اپنے بلانے پہ پشیمان ہو؟ کوئی بات نہیں، میرا رستہ کیوں روکا ہے؟ میرے ساتھ میری بہنیں اور بیٹیاں ہیں، مجھے چھوڑو، میں عرب سے دور کسی دوسری جگہ چلا جاؤں گا۔ وہ سب کہتے ہیں کہ اے حسین، آپ کو شہید کرنے کے بعد یزید ہماری جھولیاں سونے سے بھر دے گا اور ہم سب آپ کو آپ کے بابا علی کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ بس امام حسین اللہ کا نام لے کے میدان میں آتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، امام علی اکثر فرماتے تھے کہ میرے تمام بیٹوں میں سے سب سے اچھی جنگ حسین لڑتا ہے۔ امام حسین رسول اللہ کے گھوڑے مرتجز پہ سوار تھے، ہاتھوں میں امام علی علیہ السلام کی تلوار تھی اور جسم پر رسول اللہ کے پہنے ہوئے کپڑے، سر پہ رسول اللہ کا امامہ تھا۔ لوگ پہچانتے کہ یہ گھوڑا تو رسول کا ہے، یہ امامہ بھی رسول کا ہے، یہ تلوار علی کی ہے، لیکن افسوس مال دنیا کی لالچ میں نواسہ رسول سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام حسین 700 کے لشکر کو گرا دیتے ہیں۔ جب دوسرا حملہ ہوتا ہے تو 2100 کا لشکر امام حسین کے مد مقابل ہوتا ہے۔ امام حسین ان کو بھی فنار کرتے ہیں۔ جب عرب کے بڑے بڑے بہادر قتل ہوتے جاتے ہیں تو عمر بن سعد کہتا ہے، امام حسین پہ ایک ساتھ حملہ کرو۔ بس پوری فوج امام حسین پہ حملہ کرتی ہے اور امام حسین علی کے بیٹے علی بن کے ایسے لڑتے ہیں
کہ فوج بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ تاریخ نے لکھا 80,000 کا لشکر کربلا کا میدان چھوڑ کے کوفے کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ یہ منظر جیسے ہی شمر و عمر بن سعد نے دیکھا کہ حسین کو شہید کرنا بہت مشکل ہے، وہ اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس سپاہی جا کے خیمے کو آگ لگا دیتے ہیں اور پھر شمر کہتا ہے 21,000 کا لشکر ایک ساتھ امام حسین پہ تیر چلائے۔ بس ایک طرف سے امام حسین پہ تیر چلنے لگتے ہیں اور دوسری طرف امام دیکھیں کہ وہاں بیبیوں کی آواز بلند ہو رہی ہے، خیام جل رہے ہیں۔ نواسۂ رسول کبھی تیروں کو روکنے کے لیے میدان کی طرف آتے ہیں تو کبھی بیبیوں کی مدد کرنے کے لیے خیام کی طرف جاتے ہیں۔ مقتل کی تاریخ کہتی ہے امام حسین کے جسم پر اتنے تیر لگ گئے کہ آپ کے جسم کا کوئی بھی حصہ خالی نہ تھا، بس ایک تنہا رسول اللہ کا نواسہ تھا اور لاکھوں کی فوج کا ان پہ حملہ تھا۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے اے حسین لوٹ آؤ، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ امام حسین تلوار کو روکتے ہیں، اتنے میں ایک ظالم امام حسین کی پشت پہ وار کرتا ہے۔ آپ گھوڑے کی زی سے زمین پہ آتے ہیں لیکن وہ تیر مسلسل چلتے رہتے ہیں۔ امام حسین کا گھوڑا جس کا نام مرتجز تھا وہ امام حسین کا طواف کرنا شروع کرتا ہے اور اپنی آواز میں کہتا ہے اے لوگو پہچانو یہ رسول اللہ کا نواسہ ہے۔ بس ظالم ہنستے رہتے ہیں، وہاں خیام جلتے رہتے ہیں اور امام حسین زمین کربلا پہ اپنے بے